الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سر مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں سے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہاری جانیں لازم ہیں، تم پر اپنے آپ کی فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی کی گمراہی نقصان نہیں دے گی اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو. اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو پھر کوئی گمراہ بھی ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. کسی کی گمراہی نقصان اس صورت میں نہیں دے گی جب بندہ خود ہدایت پر ہو، اور اگر بندے کے پاس اپنے طور پر ہدایت نہیں ہوگی تو کوئی بھی گمراہ ہوگا وہ دوسرے کو گمراہ کر دے گا. جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ہر بندے کی اپروچ ہے، بہت سارے گمراہ لوگ اٹھے، انہوں نے اپنی گمراہی کا اظہار کیا، اور سننے والے گمراہ اس لیے ہو گئے کہ وہ خود ہدایت پر نہیں تھے. اگر انہوں نے ہدایت سیکھی ہوتی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہوتی، وہ ہدایت کے طالب ہوتے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے پکارا ہوتا اہدنا الصراط المستقیم، اور جب رب ان کو ہدایت دے چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مقام پر فرما رہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو تو پھر کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. اور اگر تم خود ہدایت یافتہ نہیں ہو، تم خود ہدایت کے متلاشی نہیں ہو، طلبگار نہیں ہو، اور تم خود ہدایت پر نہیں چل رہے تو پھر کوئی بھی گمراہ اٹھے گا تمہیں گمراہ کر دے گا. تو اس دور میں گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کا صاحب ہدایت ہونا ضروری ہے. اگر بندہ اس دور میں خود ہدایت پر نہیں ہے تو پھر بڑی آسانی سے گمراہ لوگ دوسرے کو گمراہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ہدایت اور گمراہی کا معیار رکھا وہ یہ ہے کہ بندہ خود پہلے ہدایت کو سیکھے. الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما، حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش جو ہے وہ قریب ہے، جس کو بڑی یارویں شریف کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دو باتیں جو آج کے دور میں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولی ہوتا کون ہے. اگر اہل سنت و جماعت اس نقطے کو سمجھ لیں تو پھر کبھی بھی کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جب ان کو پہچان ہو جائے گی کہ ولی کہنا کس کو ہے تو پھر اعتراض ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات آج کے خطبے میں جس پر بات کرنی ہے، حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف کچھ کرامات ایسی منسوب ہیں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ اچھالتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور اہل سنت کے اوپر الزام لگا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. آج کے خطبہ میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ کرامتیں جو غوث الاعظم کے نام پر بیان کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے.
یا وہ صرف الزام تراشی ہے؟ میں ایک جملہ بول کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنا لی ہیں، تو پھر نبی پاک کے مقابلے میں تو غوث پاک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب حضور کی ذات پر جھوٹ بولا گیا، تو اگر کوئی ولی کے نام پر جھوٹی کرامت بیان کر دے اور لوگ ڈٹ جائیں کہ نہیں یہ سچ ہی ہوگی تو ہوگی نا، میرے بھائی جس دور کے اندر انبیاء پر جھوٹ باندھے گئے، اس دور کے اندر اگر کوئی ولی کا نام لے کے جھوٹ بول دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اہل علم کے لیے اس کی پہچان ضروری ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے آیا وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کو سمجھنا ہے۔ گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ولی کہتے کس کو ہے، اور میں ولی کی جو نشانی ہے وہ صرف وہ بیان کروں گا جو غوث پاک نے بیان کی ہے۔ دیکھیں، ولیوں کے ولی اور غوث اعظم کی سب سے بڑی شان جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تب تک کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی گردن پہ قدم غوث اعظم کا نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کی یہ شان چھوٹی ہے جو لوگوں نے جھوٹی شانیں بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، اور جب تک آپ کا اذن نہ ہو اللہ کے حکم سے تب تک اللہ کسی کو ولایت نہیں دیتا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب ہے ان کی فتوح الغیب، کیا نام ہے جی؟ چلے ساری زندگی 11ویں کھائی ہے، غوث پاک کی کتاب کا نام بھی تو یاد کرے نا۔ جتنی سنیوں نے 11ویں کھائی ہوئی ہیں نا، ہر 11ویں پہ ایک ہی بات یاد کی ہوتی تو پکے سنی ہو جاتے ہیں۔ چلیں کتاب کا نام کیا ہے جی؟ پھر بولیں جی فتوح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 نشانیاں ولی کے لیے ضروری قرار دی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ولی کے اندر یہ 12 باتیں ہوں گی تو وہ ولی ہو، اور اگر یہ 12 باتیں نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی کے اندر 2 صفات اللہ کی ذات والی ہونی چاہیے، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں ان میں سے 2 صفات اللہ کے ولی میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے ستار ہونا، پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپانا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی صفت ہے نا، پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپانا، یہی صفت اللہ کے ولی میں ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی زندگی میں کسی کا پردہ نہیں کھولتا، اور اگر ولی کسی کے کردار کا پردہ کھول دے اللہ اس سے ولایت چھین لیتا ہے۔ یہ جو جگہ جگہ بیٹھ کے کہنا میرے کو فلاں بھی آیا سی انہوں میچ کر دیتا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کے رازوں سے پردہ اٹھانا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی کے اندر جو پہلی صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے ستار ہونا، پردہ ڈالنا، یہ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ حضرت حاتم اصم ایک بزرگ گزرے ہیں، اصم کہتے ہیں جو بہرا ہو، جس کو سنائی نہ دیتا ہو۔ آپ در حقیقت بہرے نہیں تھے، لیکن آپ کا نام یہ تھا اصم کیا بہرے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں خاتون مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر جن سے مخالف ہو، مرد کے سامنے عورت اور عورت کے سامنے مرد، اگر کسی مجلس میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے نا تو بیچارہ شرمندگی کے باعث اس مجلس میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان ان چیزوں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اب حضرت عاصم اصم کی بارگاہ میں، حاتم اصم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مجلس میں بیٹھے بیٹھے اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب اس خاتون نے شرمندگی کے بارے آپ کا سامنا نہ کر پا رہی تھی کہ میں مسئلہ پوچھوں تو کیسے پوچھوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور شرمندگی ہے۔ اب جب اس نے آ کر مسئلہ پوچھا تو آپ نے اشارہ کیا مجھے آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو۔ اس خاتون نے تھوڑا اور اونچا بولا، آپ نے پھر اشارہ کیا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اور اونچا بولو۔ جب تیسری بار اس نے اور چلا کر بولا، آپ نے پھر اشارہ کیا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اب اس عورت کے دل کو قرار آیا کہ یہ تو اونچی سنتے ہیں، میرا تو پردہ کھلا ہی نہیں ہے۔
اور حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ ساری زندگی اس کے سامنے ایسے بن کے رہے جیسے آپ اونچا سنے کرتے ہیں۔ یہ ہے ولی کی پہلی صفت، ستار ہونا، کہ ولی کسی کا پردہ نہیں کھولتا، اور جو لوگوں کے عیب بیان کرے اللہ اس سے ولایت چھین لیتا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی میں ایک صفت جو ہے اللہ کی، وہ ستار ہونا ہے، کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کا پردہ نہیں کھولے گا۔ اور دوسری بات، اللہ کی جو صفت ہے غفار ہونا، معاف کرنا، ولی میں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت غفار ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا فاصلہ اپنے گناہوں سے بھر دے اور اتنی کثیر تعداد میں گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور حاضر ہو کے صرف اتنا کہہ دے کہ مالک تو معاف کر دے، تو میرے محبوب نے فرمایا رب سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ولی کے اندر دوسری صفت معاف کرنا ہوتی ہے، کہ اگر اس کے سامنے والے نے غلطی کر لیا تو اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو پہلی دو صفات کون سی ہیں جو ولی میں ہوتی ہیں جی؟ نمبر ایک، پھر بولیں جی، آج میں نے آپ کو یاد کروانی ہے تاکہ آپ کو ننگے پلنگے پیر نظر ہی نہ آئے۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ ستار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ولی کی دوسری صفت جو اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں دو صفات اللہ والی، اب اس میں دو صفات مصطفیٰ والی ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رفیق ہونا چاہیے، رفیق کہتے ہیں نرم دل کو، اور حضور کی دوسری صفت ہے شفیق ہونا۔ حضور نرم دل بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں، یہ دونوں صفات ولی میں ہونی چاہیے۔ اب حضور کتنے نرم دل ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی تھی تو کافروں نے یہ پلان کیا کہ ان کو مدینے نہیں پہنچنے دینا، ان کا راستہ کاٹا جائے۔ اب جس بندے کا انتخاب ہوا راستہ روکنے کے لیے اس کا نام تھا حبار بن اسود۔ اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری مجھے دی جائے، میں ان کی صاحبزادی کا راستہ روکتا ہوں۔ یہ حبار بن اسود نکلا اور اس نے سیدہ زینب کی جو سواری تھی اس کو اتنی زور سے نیزہ مارا کہ سواری جب الٹی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی زور کے ساتھ زمین پر تشریف لائی، اور اتنی زور سے زمین پر تشریف لائی کہ آپ کے شکم میں جو بیٹا تھا اس کا وصال ہو گیا، اور اس بیٹے کے غم میں سیدہ زینب کا وصال ہو گیا۔ اب آپ تصور کریں حضور کے نواسے کا قاتل، حضور کی صاحبزادی کا قاتل حبار بن اسود۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، سب سے بڑی تعداد جو مسلمان ہوئی وہ مکہ فتح کے موقع پہ ہوئی تھی۔ جب فتح مکہ ہوا تو کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے والے دن اعلان فرمایا آج جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما تھے، سارا دن لوگ آتے رہے، معافی مانگتے رہے، مسلمان ہوتے رہے، حضور معاف کرتے رہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک شخص اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رات کے اندھیرے میں آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح اعلان کیا تھا کہ جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، اور اگر آپ کا بہت بڑا دشمن ہو اور کسی نے آپ کو بڑی اذیت دی ہو، آپ کو آنسو دیے ہو، آپ کو رلایا ہو، اگر اتنا بڑا دشمن آ جائے تو کیا اس کو معافی مل جائے گی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا حبار چہرے سے نقاب اتار لے، بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ یہ حضور رفیق ہے، نرم دل ہے۔ یار بیٹی کے قاتل کو کون معاف کیا کرتا ہے؟ لیکن میرے محبوب نے حبار تو نقاب اتار دے، بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی تو کلمہ پڑھ تو صحیح، رب تیرے پچھلے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا۔ تو حضور رفیق ہے، اور ولی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تو پیروں کے بارے جو لکھا ہے نا، میرے خیال سے آج کے 90% پیر منگل بدھ ہو سکتے ہیں، وہ نکل جائیں گے پیر والے دن سے۔ جماعت علی شاہ صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مخلوق بندے
فقیر کے بدن پہ، ننگے بدن پہ دہی پھینک دیں اور ہلکے کتے چھوڑ دیں، اور اگر کتے اس کا جسم نوچ نوچ کے کھا لیں، اگر اس نے مخلوق کو بد دعا دی تو اللہ اس سے ولایت چھین لے گا۔ ولی اتنا نرم دل ہونا چاہیے، اگر اس کی زبان سے مخلوق کو بد دعا نکل گئی اللہ ولایت ہی چھین لے گا، کیونکہ ولی کو ولایت ملتی اس شرط پہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو بد دعا نہیں دے گا۔ اچھا، ولی فیض روک سکتا ہے، فیض روکنے پہ قیامت والے دن سوال نہیں ہوگا، بد دعا دینے پہ پکڑ ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھے، مرضی ہے فیض دینے والے کی وہ کسی کو دے یا نہ دے، لیکن بد دعا دے گا تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ دو صفات کون سی نبی پاک والی؟ پہلی بات کیا کہ وہ رفیق ہو، نرم دل ہو، اور دوسری بات حضور کی صفت ہے کہ بندہ شفیق ہو، حضور شفیق ہیں۔ حضور کیسے مہربان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر سوال کر دیا صحابی نے آقا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار صحابی نے سوال کیا نا کہ آقا حج ہر سال فرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جتنی بات میں کہوں مان لیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہاں حج ہر سال فرض ہے تو میری امت مشکل میں پڑ جاتی اور مجھے مہربان بنا کے بھیجا گیا۔ حضور امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں، اور اللہ کا ولی مخلوق کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشکل کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ہر فرض نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن حضور مہربان ہے، حضور امت کے لیے مہربان ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو صفات مصطفیٰ والی ہونی چاہیے، ایک وہ نرم دل ہو اور دوسرا وہ مہربان ہو۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں دو صفات صدیق اکبر والی ہونی چاہیے، وہ صادق بھی ہونا چاہیے اور مصدق بھی ہونا چاہیے، وہ سچ بولنے والا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ جیسے غوث اعظم کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ 40 دینار تھے، ڈاکوؤں نے پوچھا بتاؤ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ آپ کے سچ کی برکت تھی کہ وہ 40 کے 40 ڈاکو تائب ہو کے سچے مسلمان بن گئے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی سچا ہوتا ہے، ولی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آگے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں دو صفات فاروق اعظم والی ہونی چاہیے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ امر بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے، اور دوسری صفت ونہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ اور مزے کی بات بلا کیا ہے، آج کل پیر جو ہے نا، پیر وہ صرف غریب مرید کو برائی سے منع کرتے ہیں، تگڑے مرید کو تبلیغ نہیں کرنی۔ اگر تگڑے مرید کو برائی سے منع کیا اور اگر وہ آنا ہی چھوڑ گیا تو آستانہ چلے گا کیسے؟ اور یہی کچھ صورتحال علماء کی ہو گئی۔ جو ذرا مدرسے کی زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو سچی بات ہی نہیں کرنی، اس کو برائی سے منع ہی نہیں کرنا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سچی تبلیغ کر دی، برائی سے منع کر دیا، اس کو روک ٹوک کی تو مدرسے میں چندہ نہیں آئے گا، نظام زندگی کیسے چلے گا؟ حالانکہ یہ نشانی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور اگر برائی سے منع نہیں کرے گا تو نبی پاک نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو منزلہ بحری جہاز ہے، اور وہ بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہے، اوپر والی منزل میں بھی لوگ ہیں اور نیچے والی منزل میں بھی لوگ ہیں، جیسے دو منزلہ کشتی بھی ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال دی، فرمایا صحابہ دیکھو، دو منزلہ بحری جہاز ہے، کشتی ہے، لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ اب نیچے والے جو لوگ ہیں نا، نچلی منزل والے لوگ، یہ پانی پینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں، کچھ پانی پیتے ہیں، کچھ گرا دیتے ہیں اور کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اوپر والی جو منزل والے لوگ تھے انہوں نے نیچے والوں کو ڈانٹا اور سختی سے کہہ دیا کہ اب تم نے پانی پینے نہیں آنا۔ وہ جو نچلی منزل والے لوگ تھے انہوں نے غصے میں کیا کیا،
نچلی منزل میں آ کے نیچے والی منزل میں کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بولا تو صحابہ تعجب میں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نچلی منزل والے لوگ جب کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو اوپر والی منزل والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، آقا ان کو چاہیے کہ وہ نیچے والوں کو روکے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر وہ نیچے والوں کو نہ روکے تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے، آقا جب کشتی میں سوراخ ہو گیا نا تو جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ نبی پاک نے یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جب کسی کے سامنے برائی ہو اور اگر وہ برائی کا ہاتھ نہ روکے تو جب گناہ کرنے والوں پہ عذاب آئے گا تو ان لوگوں پر بھی آئے گا جنہوں نے برائی ہوتے ہوئے دیکھا مگر اس کو روکا نہیں۔ 700 سال بنی اسرائیل کے اندر 2 بندوں نے عبادت کی، اللہ نے اس بستی میں عذاب کے فرشتے بھیجے کہ فرشتوں اس بستی کو تباہ کر دو۔ عرض کی مالک کو مولا تیرے 2 بندے ایسے ہیں 700 سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اسی بستی میں رہتے ہیں جس بستی کو تباہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہلے ان 2 بندوں کو تباہ کرو۔ عرض کی مالک وہ تو تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا جواب سنے، فرمایا فرشتوں وہ خود تو عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو حکم تو نہیں نہ دیتے، خود گناہ سے بچے ہوئے ہیں، دوسروں کو بچا تو نہیں رہے۔ آج یہ عجیب فلسفہ ہو گیا جی انہیں اپنا حساب دینا ہے، میں اپنا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائی ایک حساب سب کا انفرادی الگ الگ ہونا ہے اور ایک حقوق العباد کے ناطے اجتماعی حساب بھی ہونا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے برائی تھی، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے روکی تھی؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو 3 طریقوں سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم طاقتور ہو، حاکم ہو، نافذ کر سکتے ہو قانون، اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے برائی کو روکو، اور اگر زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو، ذالک اضعف الایمان، اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولی میں 2 صفات عمر فاروق والی ہونی چاہیے، ایک وہ نیکی کا حکم دے اور دوسرا اپنے ماننے والوں کو برائی سے منع کرے۔ صرف یہ نہیں کہ جو غریب مرید آ گیا ہے اس کے ساتھ تو سختی ہے، نخرہ ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، اور تگڑا مرید ہو اس کے گھر تیل مہندی پہ اگر عورتیں ناچ بھی رہی ہوں تو پیر صاحب کہتے ہیں انہوں معافی ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولایت ہر مرید کے لیے برابر ہے۔ آج کل امیروں کے لیے الگ پروٹوکول ہے، غریبوں کے لیے الگ پروٹوکول ہے۔ وہ جب جہانگیر بادشاہ میاں میر سرکار کو ملنے آیا تھا نا تو آپ نے بادشاہ کو ملنے سے انکار کیا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا اصول ہوا کہ بادشاہوں کے دربار کے باہر بھی دربان کھڑے ہوتے ہیں اور فقیروں نے باہر دربان کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ کیسی فقیری ہوئی؟ تو میاں میر سرکار فرمانے لگے بادشاہوں نے دربار اس لیے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ وہ فقیروں کو داخل نہ ہونے دیں، اور فقیروں نے دربار اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہوں کو داخل نہ ہونے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماڑے کے لیے قانون اور ہو اور تگڑے کے لیے قانون اور ہو۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 صفات اس میں جناب عمر والی ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو۔ اس کے بعد غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات عثمان غنی والی ہو۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شب بیداری کرنے والا ہو، رات کو جاگنے والا ہو، اور دوسری بات یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو شیخ رات کو جاگتا ہے نا اس کے مرید سکون سے سوتے ہیں، اور جو پیر سو جاتا ہے پھر اس کے مرید ساری رات جاگتے ہیں، کیونکہ جب وہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو آئے گا نا تو اللہ اس کے صدقے ماننے والوں کو سکون دے گا۔ شرط یہ کہ مرید کی عقیدت ٹھیک ہو، چاہنے والا اپنی عقیدت کو درست رکھے، بد عقیدہ نہ ہو، بد گمان نہ ہو، عقیدت درست کر لے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہوگا وہ اپنے شیخ کی دعا میں شریک ہوگا۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لے، بد عقیدہ بندہ
کعبے میں چلا جائے اس کو فیض نہیں ملے گا، اور عقیدت والا ساری زندگی کعبے نہ جائے، دور بیٹھ کے عقیدت رکھے، اس کو فیض مل جائے گا۔ اور ایک بات کو اور پلے باندھ لیں، یہ اہل سنت اپنے آپ کو تھوڑا درست کرے، ایک بات کو پلے باندھ لیں، فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ پکی بات ہے، ذہن نشین کر لیں، فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری، عقیدت مند ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دادا صاحب کے مرید ہیں؟ مرید ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہے کوئی مرید؟ تو دسو فیض کنوں نہیں لبا؟ فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری، عقیدت مند ہونا ضروری ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ شب بیداری کرنے، جس پیر نے ساری رات خود ہی سونا ہے، جس کا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، اس نے اپنے چاہنے والے کا کیا مضبوط کرانا ہے؟ جب تک وہ روز رات کو مسلح اپنے آنسوؤں سے گیلا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا تعلق مضبوط نہ کرے، آنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ فیض بانٹنے کے لیے پہلے رات کو اس بارگاہ میں رونا پڑتا ہے، اس بارگاہ سے خیرات مانگنی پڑتی ہے، تو جو ساری رات خود ہی سویا رہے۔ اس واسطے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو نشانیاں کس کی ہونی چاہیے جی؟ عثمان غنی، نمبر ایک کیا ہے؟ رات کو جاگنے والا، اور نمبر دو بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا۔ پیر کی ایک نشانی یاد کر لیں، یہ جن پیروں پہ اعتراض ہوتا ہے نا، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے ان سے۔ فقیر کی پہچان کیا ہے؟ فقیر سارا دن اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے اور شام کو اپنے چاہنے والوں کو کھلاتا ہے۔ فقیر چڑھاوے والا نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی مخلوق تحفہ دے جائے اس کو بھی اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیتا ہے۔ فقیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ محنت کش ہوتا ہے اور کما کے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے۔ بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ ایک کڑک کے دگڑ بجے تے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھاکھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ فقیر کی پہچان ہے۔ فقیر سخی ہوتا ہے، ایک بات کو پلے باندھنے، نشانی بتانے لگا، اللہ کا ولی سخی ہوتا ہے۔ کنجوس بندے کو ولایت نہیں ملتی، کیوں بلا؟ ولایت بانٹنے کا نام ہے، تو جو کنجوس ہوگا بانٹے گا کیا؟ ولی ہمیشہ سخی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، وہ پیسہ ہو، وہ علم ہو، وہ فیض ہو، کوئی چیز ہو، ولی ہمیشہ تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ مخلوق کی جیبیں خالی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ علامہ اقبال کا دوست تھا نا، پیر بن گیا، تو وہ یہاں پہ علامہ اقبال آئے تھے لاہور اس کو ملنے کے لیے۔ ایک جگہ لکھا کہ وہ سیالکوٹ علامہ اقبال کو ملنے گیا، تو اس کا ایک مرید آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، 100 روپیہ قرضہ بھی ہے اور حالات بڑے سخت ہیں، آپ دعا کریں کہ قرضہ بھی اتر جائے اور بیٹی کی رخصتی بھی ہو جائے۔ اور جاتے وقت اس نے پیر صاحب کی 10 روپے خدمت کر دی۔ تو جب وہ مرید چلا گیا تو علامہ اقبال مسکرا پڑے، کہنے لگے یار تیری دعا کی بڑی برکت ہے۔ تو پیر صاحب کہتے تم مسکرا کیوں رہے ہو اقبال؟ اقبال کہنے لگا پیر صاحب کی دعا کی بڑی برکت ہے، بیچارہ جب دعا کروانے آیا تھا 100 کا مقروض تھا، آپ کی دعا کے بعد 110 کا مقروض ہو گیا۔ آپ کو چاہیے تھا اس کی مدد کرتے، اس کا بوجھ ہلکا کرتے، آپ نے 10 نذرانہ لے کے اس کو 110 کا مقروض کر دیا۔ یہ نشانی پلے باندھنے۔ مجھے ایک بات تو بتائیں یار، جو بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور مانگتا مخلوق سے ہو، مجھے ایک بات تو بتائیں، توجہ میری طرف کریں، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دو جگری یار ہوں، کیا کہا جی میں نے؟ وہ بولو تو صحیح یار، میری آواز آ رہی کہ اسپیکر کی آ رہی ہے؟ فی الحال تو آپ کو میری آ رہی ہوگی۔ جا مجھے بتائیں، دو جگری، اچھا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے بھی ہوں، تیسرا بندہ غیر آ جائے، اب دوست کو چھوڑ کے غیر سے مانگے، تو مجھے بتائیں جو دوست ساتھ بیٹھا ہوگا اس کو اچھا لگے گا؟ کیوں بولا؟ وہ کہے گا یاری میرے نال تے منگدا یاری او دے نال،
یاری تے منگنا بندیاں کو. ولی کی یہ نشانی ہے، وہ لیتا اس سے ہے، دیتا ان کو ہے. وہ تو ان سے مانگتا ہی نہیں ہے. جو مانگنے لگ جائے اللہ ولایت چھین لیتے ہیں. اہل سنت حقیقی تصوف کو بیان کریں، آپ پر جتنے اعتراض ہیں خود ہی ختم ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں، یاری رب سے ہو جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، سارے خزانے اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، دعویٰ اس کے ساتھ دوستی کا ہے، اور مانگتا بندوں سے ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ چلو مجھے آپ تو بتاؤ یار، جو بندہ کہتا ہے کہ 5000 دیو تانوں پرائز بونڈ کا نمبر دساں گا، کیا کہتا ہے جی؟ ذرا جلدی بولے یار. 5000 مجھے دیں پرائز بونڈ کا. عقل کام نہیں کرتی. وہ خود اس نمبر کا پرائز بونڈ لے کے کروڑ پتی کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ آپ کے 5000 کا محتاج کیوں ہے؟ اس لیے وہ فقیر، اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو یاری عہدے نال ہوئے تو پھر منگنا بھی تو یاری عہدے نال نہیں نہ کہ بندہ بندیاں کو مانگنا ہے. آگے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس میں 2 صفات مولا علی والی ہو. پہلی بات ہے کہ وہ عالم ہو، اور دوسری بات ہے کہ بہادر بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی تگڑا بندہ آ کے بیٹھے تو منہ سے بدل جائے. یہ کیسا عالم ہے؟ یہ کیسی بہادری ہے؟ اور پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا تھا نا، جب وہ مرزائی کے مقابلے میں آئے تھے تو مریدوں نے کہا حضور آپ کا کیا کام ہے؟ مولویوں کا کام ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور مہر علی حجرے میں بیٹھا رہے، مہر علی سے ایسا تصوف نہیں بیان ہوگا. وہ بہادر بھی ہو اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے کی جرت بھی رکھتا ہو. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر مسجد کے صدر سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا تعلق ہی رب سے نہیں ہے. اور جس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے وہ کسی بندے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کیوں بلا؟ ڈر کے لائق صرف ایک ذات ہے، میرے رب کی ذات ہے. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں نا، ساڑھ کے سوا کر دیا گے. مجھے بتائیں 1400 سال میں کوئی ایک بندہ کبھی سڑا ہو؟ سنا ہو آپ نے کہ بندہ سڑ کے سوا ہو گیا؟ اگر آپ نے تصوف سننا ہے تو سنیں. اللہ رب العزت ولایت دیتا اس شرط پہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کو اذیت نہیں دے گا، اللہ کی مخلوق کو بد دعا نہیں دے گا، اور جو بد دعا دے لے اللہ اسے فقیری چھین لیتا ہے. آج تو جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ بابا جی سرکار نے نا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے اگر اللہ کا ولی 3 دن لگاتار تہجد کی نماز چھوڑ دے، اللہ اس کا نام ولیوں سے نکال دیتا ہے. فرض نماز تو بڑی اگلی بات ہے. اب مجھے بتائیں یہ جو نشانیاں غوث پاک نے بیان کی ہیں، اب مجھے بتائیں کتنے کے پیر باقی بچے ہیں؟ اب مجھے بتائیں جو بندہ ان باتوں کو جانتا ہو، اس کے مطابق عمل کرتا ہو، اس پہ کوئی اعتراض کرے گا؟ جب ہم جھوٹ کو پروموٹ کریں گے تو اعتراض ہوگا. اس واسطے ان باتوں کو سمجھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بڑی توجہ سے سمجھ لیں. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ وائرل ہے جو سراسر جھوٹ ہے. بڑی توجہ سے اس کو سنیں. افسوس بلا کیا کہ لوگ ڈرتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہ یار بیان کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو سنانے کے لیے بیان کر تو پھر تو ڈرو. اگر تم سنا اللہ رسول کو رہے ہو پھر بندوں سے ڈرنا چاہیے. کلپ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا، اس کی روح قبض کر لی اسرائیل نے. میں پہلے جملہ بول رہا ہوں، یہ سراسر جھوٹ ہے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بڑی شدید مذمت کی ہے اس بات کی، اور اعلیٰ حضرت نے بڑے سخت جملے لکھے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں یہ مرید کی روح قبض ہوگی تو اسرائیل جو تھا نا وہ روحوں کا تھیلا لے کے جا رہا تھا، تو نعوذ باللہ غوث پاک نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا کھینچا اور روحوں کے تھیلے کی گرہ کھولی تو ساری روحیں جن جسموں سے نکلی تھی واپس لوٹ گئی. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے.
ایک بات کو پلے باندھ لیں، اسرائیل جو رسول ہے نا ملائکہ ان میں شمار ہے ان کا، 4 فرشتے بھی رسول ہیں، اسرائیل کا شمار ملائکہ رسول میں ہوتا ہے، اور غوث الاعظم سے 1000 گنا افضل شان ہے اسرائیل کی۔ یہ غوث اعظم کی توہین ہے کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اسرائیل سے روح کا تھیلا کھینچ لیا تھا۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غوث الاعظم سے 1000 گنا افضل شان رکھتے ہیں، اور غوث الاعظم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے روح کا تھیلا کھینچ لیں۔ ہاں سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تماچا مارا تھا اور اسرائیل کی آنکھ نکل گئی تھی، وہ اپنی آنکھ اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے اور عرض کی مالک تیرا حکم تھا کہ موسیٰ کی روح لانی ہے، موسیٰ نے تماچا مار کے، سیاہ ستہ پڑھ رہا ہوں، تماچا مار کے میری آنکھ نکال دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے موسیٰ کی بارگاہ میں جانا تھا تو ادب یہ تھا پہلے جا کے میرے نبی کو سلام کرتا، پھر کہتا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو روح نکال لو، جا دوبارہ جا کے میرے موسیٰ کو سلام کر پھر روح لے کے آ۔ یہ حدیث موجود ہے، لیکن کوئی غوث پاک کے بارے یہ بات کرے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اور ہوش کرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو 80 ہزار دے کے خطیب بلا لیتے ہیں، وہ ساری کی ساری چملے مار کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ مدارس میں جا کے، مسجدوں میں جا کے امام مسجد سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بندہ یہ بیان کر گیا حوالہ دیں، تو بھائی حوالہ اس سے لو جس کو 80,000 دیے، حوالہ اس سے لو جس کو بت کی طرح سٹیج پہ بٹھا کے اس پہ نوٹوں کی بارش کرتے رہے ہو۔ حوالہ لینے کے لیے تمہیں مسجد کا خطیب چاہیے اور انویسٹمنٹ تم مراسیوں پہ کرو۔ یہ بات بھی، دوسری بات بھی سن لیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، قبر میں فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی، سراسر جھوٹ ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اس پر تفصیلی خطاب کیا ہے، شریف الحق صاحب نے اس پر تفصیلی خطاب کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ غوث پاک کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ تک جب بھی کسی ولی کی کوئی کرامت پہنچے ایک اصول یاد کر لیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو مانے، اگر کوئی بات آپ کو قرآن و سنت کے خلاف لگے تو اس کو کسی ولی کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ یہ اعتراض کیوں ہوا چشتی رسول اللہ کا؟ اور بھائی جب کتابوں میں جھوٹی حدیثیں لکھی جا سکتی ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی کے بارے جھوٹ کیوں نہیں لکھا جا سکتا؟ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چشتی رسول اللہ پڑھے، اس پر عقیدہ رکھے یا اس کی حمایت کرے، اس کا دار اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے آنے والی نسل کا تحفظ کریں، اس کو بتائیں کہ اصل تصوف کیا ہے۔ جو نشانیاں غوث پاک نے لکھی ہے نا ولی ہونے کے لیے، ایک نشانی، وقت مکمل ہوگا صرف ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی کو اپنے عقائد پر مکمل گرفت ہو، اللہ کی ذات کے بارے عقائد، رسولوں کے بارے، کتابوں کے بارے، فرشتوں کے بارے، تقدیر کے بارے، آخرت کے بارے، جتنے عقائد ہیں اس کو علم ہو۔ اب آپ ولی سے پوچھیں جا کے جی اللہ حادث ہے کہ قدیم ہے؟ جس بندے کو حادث اور قدیم کا معنی نہیں آتا وہ کسی سے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم، قدیم اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور حادث اس کو کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے۔ اللہ کے سارے نبی بھی حادث ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ حادث ہے یا قدیم ہے وہ بیعت کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کی بیعت کر لی ہوئی ہے تو ایک بات کو یاد رکھیں، ایسی بیعت کر لینے سے بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سگی بہن کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے جی؟ وہ کم از کم بولو تو صحیح ہے۔ میں اکیلا بندہ آواز 500 تک پہنچا رہا ہوں، تاڑی 500 دی رل کے میرے تک نہیں آ رہی۔ بہن سے نکاح کرنا کیا ہے جی؟ اچھا بیٹھ کے نکاح پڑھ بھی لو، نکاح ہو جائے گا؟ ہم کو کہ جی گواہ بھی تھے، نکاح ہوا بھی ہے، حق مہر بھی تھا،
لیکن پھر بھی نکاح ہوگا، کیونکہ نکاح کرنا، اسی طرح ایسے پیروں کی بیعت کرنا حرام ہے، آپ کر بھی لیں تب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ کچھ اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہو گئے۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، اللہ تعالیٰ نے صرف دو لوگوں سے اعلان جنگ کیا، اللہ نے، ایک سود کھانے والا اور ایک اللہ کے ولی کو برا کہنے والا۔ ولیوں کا انکار نہ کرو، ورنہ قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، آصف بن برخیہ جو بلقیس کا تخت لائے تھے ان کا بھی ذکر ہے۔ ولی کا انکار نہ کرو، جو خلاف شریعت کام کر رہا ہے اس کا انکار کرو۔ لیکن لوگ خلاف شریعت کا انکار کرتے کرتے ولیوں کے بارے بے باک ہو گئے۔ اپنے ایمان کو تباہی تک نہ لے کے جاؤ، بلکہ جو تصوف ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس کے بعد آپ کا کسی ولی پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔